ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اصل میں ہمارے کیمرہ مین صاحب جو تھے وہ ٹور پہ گئے تھے، اس لیے ان کی چھٹی کی وجہ سے مجھے بھی چھٹی کرنی پڑی۔ ہم نے پچھلی نشست میں الحمدللہ آیت نمبر 148، آیت نمبر 148، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کا ترجمہ ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا، اور آج اس کی اگلی آیت 149 نمبر کی وہ آیت شریفہ لے رہے ہیں۔ نظر آیت شریفہ پر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت کا نمبر 148 تک لیے تھے نا اپن نے؟ 149 سے شروع کریں جی، 149 سے شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 149، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وإنہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ومن اور سے، حیث جہاں، خرجتا آپ نکلیں، واحد کا صیغہ ہے، فول پھر پھیر لیجئے۔ اپنے مائک کو بند رکھو بھائی، مائک کو بند رکھو، اپنے مائک بند رکھیے آپ لوگ، تو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے یہاں۔ ومن حیث اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فول پھر پھیر لیجئے، وجہ کا آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کے رخ پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سے لفظی ترجمہ دیکھیے، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ہر لفظ جو ہے وہ قریب قریب آپ کا پڑھا ہوا ہے۔ رامہ ترجمہ دیکھیے، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ، رخ کر لیجئے اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ چلیے، کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ جینٹس میں پہلے کریں کوئی؟ پہلا ترجمہ جو کریں گے جینٹس میں وہ آیت پڑھیں، اس کے بعد میں جو لوگ ترجمہ کریں ان کو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ آیت کے الفاظ پہ نگاہ رکھ کے ترجمہ کریں، اور خواتین کبھی بھی آیت نہ پڑھیں۔ جی، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے، پھر پھیر لے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ بہت اچھے۔ جینٹس میں کوئی اور ترجمہ کر لیں، جینٹس میں کوئی اور ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جہاں سے آپ نکلیں پھر پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر سے جو تم کرتے۔ بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لیجئے اس کا۔ اور جہاں سے آپ نکلیں بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔
اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ بہت اچھی ماشاءاللہ۔ اگلی آیت شریفہ 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت قدر طویل ہے، لفظی ترجمہ دیکھیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ پھیر لیجئے، وجہک آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کے رخ پر، یہ پورے اوپر کے الفاظ جو کہ تم آئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کن یعنی ہونا، تم یعنی تم، اور جہاں کہیں ہو تم، فولو، چونکہ کنتم جمع ہے اس لیے اب فولو جمع کا صیغہ آیا، اور جہاں کہیں ہو تم پھر پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کے رخ پر، لے اللہ، یہ لے اللہ لفظ جو ہے اس میں تین لفظ ملے رہتے ہیں، لے لیے کے لیے، ان کے لا نہیں، لے اللہ تاکہ نہیں، لے اللہ جب ہو تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے تاکہ نہیں، تاکہ نہ ہو، یکون تاکہ نہ، تاکہ نہیں یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم حجہ تم پر کوئی حجت، الا الذین ظالموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم، یہ تخشوہم کا مادہ خاشا یا خشی یعنی ڈرنا، فلا تخشوہم پھر نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولأتم اور تاکہ میں پورا کر دوں، یہ تمام لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں تمام وہی لفظ ہے یہ، ولأتم اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی میری نعمت، علیکم تمہارے اوپر، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ۔ پھر سے دیکھیے، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں پھیر لیجیے اپنے چہرے کو اس کے مسجد حرام کے رخ پر، اور جہاں کہیں ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کے رخ پر، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، پھر نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ میں پوری کر دوں میری نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یا تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کے رخ پر، تاکہ نہ ہو لوگوں کو کوئی حجت تم پر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، پھر نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ میں پوری کروں میری نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جی جینٹس میں سے کون کرے گا؟ کر لو ترجمہ، الفاظ آسان ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی۔ ہلو، ہاں وہ اصل میں نیٹ ورک چلا گیا تھا، وہ میں نے بولا نا شیطان بیچارہ اپنے منہ میں تو نہیں گھس سکتا، لیکن وہ وائی فائی میں گھس جاتا ہے جا کے اس کے راؤٹر میں۔ سعید بھائی آپ نے ترجمہ کیا تھا، آپ کی بات کسی نے کیا کیا ترجمہ؟ نہیں، کسی اور نے نہیں کیا۔ بھائی اور کوئی صاحب کر لیں ترجمہ، سعید بھائی کا ترجمہ سن نہیں سکا، یہ لے اس کو رکھ ادھر۔ دوبارہ کرو۔ ہاں آپ دوبارہ کر لیجئے، دوبارہ کرو۔ ہاں دوبارہ کر لیجئے آپ۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جہاں سے آپ نکلیں پس پھیر لیا کریں اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو آپ پس اسی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیں، تاکہ نہ رہے کوئی حجت لوگوں پر یہ ترجمہ
لَأَلَّا یکون ہاں لوگوں کے لیے آپ پر، ہاں لوگوں کے لیے آپ پر، سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں ان سے، بس نہ ڈرو، نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ میری نعمت تم پر تمام ہو. اور نہیں یہ دیکھیے وَلِ اُتِمُّ، وَلِ اُتِمُّ الف کے ساتھ جب وہ استعمال ہوا تو اس کا ترجمہ تاکہ میں پوری کر دوں، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، ہاں. اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیڈیز میں کسی نے کوئی ترجمہ نہیں کیے کیا؟ نہیں کیا ابھی. چلو کر لو، کوئی آپ ہی کر لو. اور جہاں کہیں سے آپ نکلے بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے پر اور پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف تاکہ نہ رہے کوئی حجت لوگوں لیے آپ پر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. پھر بس تم نہ ڈرو، کیا ہوا؟ اور ڈرو مجھ سے تاکہ میں پوری تم پر، اور تاکہ تم پاک. اب دیکھیے اس آیت شریف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم 2-3 مرتبہ ہے، لیکن تینوں مرتبہ کے احکام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ابھی اسی آیت دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، اوپر بھی تھا یہ، جہاں کہیں سے آپ نکلیں، جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو کر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، اور جہاں کہیں تم ہو. نکلنے کا جو لفظ ہے وہ حالت سفر کے لیے، اور پھر اس کے بعد جمع کے صیغے کے ساتھ جہاں تم ہو یہ حالت حضر کے لیے، یعنی آدمی سفر میں ہو یا حضر میں ہو. ایسا نہ لگے کسی کو کہ یہ حکم شاید حالت سفر کے لیے ہوگا، یا یہ حکم شاید قیام کی حالت میں جب اپنے شہر میں ہو تبھی کے لیے ہوگا، حالت سفر میں نہ ہوگا. اس لیے قرآن شریف نے اس کو واضح فرما دیا کہ اب یہ حکم جو ہے یہ مستقل حکم ہے، چاہے تم اپنے گھر پر حضر کی حالت میں ہو تو بھی تمہارا رخ چہرہ اسی طرف ہونا چاہیے، اور اگر تم حالت سفر میں بھی ہو تو جہاں کہیں بھی سفر کر کے تم پہنچو اس حالت سفر میں بھی تمہارا رخ ہر حال میں مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے. اب اس میں آخر میں فرمایا کہ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر لوگوں کو کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. بعض لوگوں کو عادت ہی صرف کیڑے نکالنے کی ہے، تم کتنا بھی اچھا کرو وہ عیب نکالیں گے، عیب جوئی کریں گے، ان کا چکر چھوڑ دو، ان کا کام ہی عیب نکالنا ہے. اس لیے یہاں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ یہ سب پورا اہتمام تم کرو گے اللہ کے حکم کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق. اس کے بعد بھی جو مخالفین ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں عیب نکالیں گے، ان کا چکر چھوڑ دو. اور اس کے بعد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اب ان کی بکواس کے چکر میں مت پڑو، وہ کیا بول رہے ہیں تم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے، ان کا بالکل ان سے ڈرنا نہیں. وَاخْشَوْنِي، اور ڈرو مجھ سے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پر. ایک سیکنڈ ارجنٹ فون ہے. اب اگلی آیت دیکھیے، بند کر اس کو، بند کر. ہاں اگلی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم دیکھو دو لفظ ہے، فیکم اور منکم دونوں آزو بازو استعمال ہوئے ہیں. فیکم تم میں، فی یعنی میں، کم یعنی تم، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے. یہ خیال رہے ترجمے میں، فیکم تم میں، منکم تم سے، یعنی ہم نے، اور جیسے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت فرماتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کی، ویزکیکم، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا،
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب اور دانشمندی. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں ما لم، اب یہ ما اور لم، ما کا ترجمہ جو، لم یعنی نہیں، جو نہیں تکونوا تعلمون، تم جانتے تھے. پھر سے دیکھیے، جیسے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کی، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے. آسان الفاظ ہیں، اور سب الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. چلیے جینٹس میں کون کرے گا ترجمہ اس آیت کا؟ کتنا منٹ ہے؟ ٹائم ہے نا ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسے بھیجا ہم نے تم میں رسول، جیسے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیتیں ہماری، اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب و حکمت کی باتیں، اور سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے. یہ دیکھیے لفظی ترجمہ جو ہے یہ بالکل آپ نے لفظی ترجمہ سے صحیح ہے. وہ سکھلاتا ہے تم کو، بتاتا ہے تم کو، تزکیہ کرتا ہے تم کو. لیکن اور اکثر بعض ترجمہ نگار یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے بجائے سکھاتا ہے تم کو، سکھاتے ہیں تمہیں زیادہ اچھا رہے گا. لیڈیز میں سے کوئی کر لو بیٹا ترجمہ. جیسے بھیجنا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں، وہ تلاوت فرماتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ. آخری آیت آج کی. ہاں بولیے. یہ اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب، تو کتاب کی جگہ الکتاب یوز استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ جی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب، تو کتاب کی جگہ الکتاب اگر اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر تو الکتاب ہی ہے قرآن کی عبارت میں، تو الکتاب ہی، اس کا الکتاب ترجمہ کر سکتے ہیں. مگر اس میں کیا ہوگا کہ اوپر جو یتلو علیکم آیات ہی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں تم. اب سوال ہے کہ تلاوت جو ہوگی وہ تو ہم قرآن کی ہوگی، تو اب یہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کتاب کا اصل معنی مفہوم بھی وہ تم کو سکھاتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہاں یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا. ویسے اس کا ترجمہ وہ سکھلاتے ہیں تم کو الکتاب بالکل کیا جا سکتا ہے. آخری آیت آج کے درس کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. دیکھو ترجمے میں ابھی جیسے ہم نے اوپر کی آیت کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو بتایا کہ الفاظ جس کے لیے استعمال ہوں ان کے مقام کا خیال کر کے اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمے میں بہت چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حق بھی ہے. لیکن اگر کوئی لفظی ترجمہ کرتا ہے تو ہم اس کو نہ نہیں بول سکتے کہ تم نے ترجمہ غلط کیا، اس کا اپنا مقام. یہاں پر اس آیت میں جو ابھی فَاذْكُرُونِی، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تم یاد کرو مجھے، تم یاد کرو مجھے. دوسرا ترجمہ تم ذکر کرو میرا. اذکرکم، دیکھو وہی ذکر کا لفظ ہی جو ہے وہی دونوں مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. پہلا لفظ جو استعمال ہوا وہ بندوں کے لیے، اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ اللہ عز و جل نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا. تو فَاذْكُرُونِی اذکرکم میں دونوں، اذکرکم میں دونوں لفظ ذکر ہے، لیکن دونوں کے معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں، ہماری فطرت میں بھولنا ہے. ہمارا یاد کرنا جو ہے بھول جائے اس کو یاد کرنے کو بھی یاد کرنا کہا جاتا ہے. اور اللہ کی ذات عالی جو ہے وہ ہر نسیان اور ہر عیب سے پاک ہے. وہ تو کسی کو معاذ اللہ کبھی کوئی چیز بھول ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے
کہ یہ ذکر کا یاد کا ترجمہ جو ہے ہمارے لیے جب استعمال ہوگا تو ہماری فطرت کے اعتبار سے ہوگا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ان کی صفات کے اعتبار سے ہوگا۔ ہمیشہ ترجمے میں اس کا خیال رکھو، ترجمہ خوبصورت ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ فَاذْكُرُونِی، پھر تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور تم ناشکری نہ کرو۔ شکر کے مقابلے میں جب کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کبھی بھی انکار نہیں ہوتا بلکہ ناشکری ہوتا ہے۔ جب یہ کفر ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ انکار، ایمان کا مطلب ماننا اور کفر کا مطلب نہیں ماننا۔ لیکن جب یہ شکر کے مقابلے میں استعمال ہو جاتا ہے تو شکر یعنی شکر ادا کرنا، احسان ماننا، اور کفر کرنا یعنی ناشکری کرنا۔ یہاں پر واشکروا لی ولا تکفرون جو ہے، چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہیں کرنا۔ اب اس آیت شریفہ کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے، اور کل ہی آپ کا بھی ترجمہ سنیں گے اس آیت شریفہ میں۔ تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس آیت کا سبق کل آپ سے سنیں گے، اور کچھ باتیں آپ کو ذکر کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔